اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذوالجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 18 فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی اس کا جو آپ نے مشہور نام سنا ہے وہ ہے نائب الفاعل۔ ہم چونکہ مرفوعات کی بحث پڑھ رہے ہیں، مرفوعات میں سے فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے تحت پھر چند باتیں ہوئیں، پھر تنازع فعلان ہم نے پڑھا، تو آج ہم ایک دوسری قسم شروع کریں گے، نائب الفاعل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے نائب الفاعل کا ایک نیا نام، ٹھیک ہے، جو کہ یہ عربی عبارات کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملا کرے گا، تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ٹھیک ہے، کیا نام اس کا؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ نائب الفاعل ہے، اور یوں کہہ لیں کہ نائب الفاعل کا یہ دوسرا نام ہے، جو بھی آپ مراد لینا چاہیں۔ یہ جو سما یسمی تسمیتاً، یہ جو تسمیہ جو لفظ ہے، مصدر ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر یہ میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا ہے، اس کے 2-3 اسباق پہلے، تو اگر یہ نام رکھنے کے معنی میں ہو نا، تو اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سمیتہ بہدایت النحو، شاید اس طرح کا لفظ گزرا تھا، تو وہاں پر سمیتہ، وہاں پر تو ضمیر کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے غائب کی، ایک وہ مفعول تھا، اور بہدایت النحو با زائدہ تھی اور آگے وہ مفعول بھی ثانی تھا، تو وہاں پر میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا، تو وہاں 2 مفعول بنتے تھے۔ تو وہاں پر نام رکھنے کے معنی میں چونکہ سما یسمی استعمال ہوا تھا، تو لہٰذا 2 مفعول ہوئے۔ اگر یہ ذکر کے معنی میں ہو، یعنی سما یسمی جو لفظ ہے یہ ذکر مذکور وغیرہ کے معنی میں ہو، تو وہاں پر پھر اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر ہم غور کرتے ہیں، لم یسمى فاعلہ، اب اس کا نام نہ، لم یسمى فاعلہ، اس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ سما یسمی، یہ یسمی سے مجہول کا صیغہ ہے، پھر اس کے لم کی وجہ سے یا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ حاشیے میں بات انہوں نے بیان کی ہوئی ہے ذکر کے معنی میں، تو یہاں پر یہ آپ نے کیا جان لیا کہ یہ سما یسمی، اس کا ایک ہی مفعول ہوگا، وہ کس قاعدے کی وجہ سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور آگے واہوا سے اس کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی ما لم یسمى فاعلہ، اس کی کہہ لیں یا یوں کہہ لیں نائب الفاعل کی تعریف، اور یہ تعریف آپ کو یاد رکھنی ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو تعریفات ہیں، یہ فن پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس کی تعریفات آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ عربی میں کر لیں تو کمال ہو جائے گا، وگرنہ اردو میں کم از کم آپ کو آنی چاہیے۔ تو وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِیمَ هُوَ مَقَامَهُ نَحْوُ ضُرِبَ زَیْدٌ، کہتے ہیں نائب الفاعل ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، یعنی ہوتا وہ مفعول ہے، یعنی نائب الفاعل، لیکن کہتے ہیں ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہو۔ جیسے مثال دیکھیں، کہتے ہیں ضُرِبَ زَیْدٌ، اب ہم نے تعریف کیا پڑھی کہ ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو۔ اب یہاں پر زیدن ہے نائب الفاعل، تو اب اس کے اوپر تعریف فٹ کیسے آئے گی؟ یعنی تعریف ہم نے پڑھی کہ ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس کو اس فاعل کی جگہ پر رکھ دیا گیا، یعنی جو حذف ہوا ہے، تو چونکہ ہر مفعول وَكُلُّ مَفْعُولٍ، ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، یعنی فاعل کو حذف کیا گیا ہے، تو اب اس مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پھر کیا ہوا، کس طرح یہ ساری چیزیں اس کے اوپر صادق آتی ہیں، اس کو ہم اجرا کرتے ہیں۔ ضُرِبَ زَیْدٌ، زیدن کو ہم اتنا تو بولتے ہیں کہ یہ نائب الفاعل ہے، ضُرِبَ فعل مجہول اور زیدن اس کا نائب الفاعل۔ اب اس مثال کو ہم کھولتے ہیں، یہ مثال تھی ضَرَبَ عَمْرٌ زَیْدًا۔ اب یہ مثال آپ نے یاد رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے، اور اب یہ تعریف دوبارہ پڑھیں۔ وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِیمَ هُوَ مَقَامَهُ، ہر وہ مفعول، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مثال، ضَرَبَ عَمْرٌ زَیْدًا، ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ اب یہاں میں نے مثال میں فاعل بنایا تھا عمرن کو، ضَرَبَ عَمْرٌ زَیْدًا، ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس مفعول کو اس فاعل کے قائم کم کر دیا گیا ہو۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہوا ضُرِبَ زَیْدٌ میں کہ ضَرَبَ عَمْرٌ زَیْدًا تھا، لیکن عمر کو درمیان سے نکال دیا فاعل کو، اور زیدن جو زیدن مفعول تھا اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اب چونکہ نائب الفاعل کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہ جو زیدن یہ ہے منصوب تھا، مفعول تھا، لیکن یہاں پر جب اس کی ہم نے ہے چینج کر دی، تو لہٰذا پھر اس کا اعراب بھی چینج ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس طرح کوئی بھی آپ کے سامنے جو مجہول کا صیغہ آ جائے تو اس کو آپ اس طرح مینیج کر سکتے ہیں، اس کی اس طرح تقسیم کر کے آپ جب اس پر اجرا کریں گے تو انشاءاللہ 1-2 دفعہ کریں گے تو آپ کو یہ پھر مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ وحکمہ سے ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے پچھلے صفحے پر آئیے، اس کے حاشیے میں چند چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ فَإِن قُلْتَ سے یہاں اعتراض کر رہے ہیں کہ لا یصدق التعریف المذکور علی ضربت بصیغۃ الماضی المجہول المتکلم، کہتے ہیں ضربت یہ ماضی مجہول کا جو صیغہ ہے اس پر یہ آپ کی تعریف صادق نہیں آتی، یعنی جو آپ نے اوپر تعریف کی ہے وہو کل مفعول سے، تو یہ تعریف اس صیغے پر آپ کی صادق نہیں آتی، حالانکہ آپ اس کو مجہول کا صیغہ بولتے ہیں اور اس کے اندر نائب الفعل مانتے ہیں، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب یہ ہو، کیونکہ اس کے اندر خرابی ہے۔ وہ کیا ہے یہ آگے خود ہی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لِعَدَمِ حذف الفاعل، کہتے ہیں حذف فاعل کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اوپر ہم نے کیا قاعدہ لگائی تھی کہ فاعل کو حذف کر دینا ہے اور مفعول کو اس کے قائم کام کر دینا ہے، کہتے ہیں لِعَدَمِ حذف الفاعل، کہتے ہیں اس کے اندر حذف فاعل جو ہے وہ نہیں ہوتا، نہ ہونے کی وجہ سے، وَعَدَمِ اِقَامَةِ الْمَفْعُولِ مَقَامَهُ، اور پھر دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر مفعول کو اس کے اندر اس کے قائم کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو جب یہ اعتراض ہوا پھر ساتھ میں یہ مزید بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ تَاءَ هِيَ الْفَاعِلُ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو تا ہے یہ فاعل کی ہے، فی صیغۃ المعلوم، یعنی جو ضربت ہے اس کے اندر تو یہ صیغہ معلوم کی ہے، یعنی جو تا ہے یہ فاعل کے طور پر ہے، وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي الْمَجْهُولِ أَيْضًا، اور یہی بالکل یعنی ضربتو والی جو تا ہے بالکل یہ مجہول کے اندر ضربتو میں بالکل وہی پائی جا رہی ہے، حالانکہ آپ کی جو اوپر تعریف تھی اس کے اندر تو آپ نے کہا تھا کہ حذف کریں گے پھر اس کے قائم کام دوسرا بنا دیں گے، تو یہ آپ نے اس میں کیوں نہیں پھر کیا، یعنی یہ اس طرح کا اعتراض جب ہوا تو قلنا سے یہ جواب دے رہے ہیں بین التاءین فرق، کہتے ہیں یہ جو 2 تا ہیں نا ضربتو اور ضربتو میں ان کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے فرق ہے۔ فرق کیسے کہتے ہیں لِأَنَّ التَّاءَ فِي الْمَعْلُومِ، معلوم سے مراد ہے معروف کا صیغہ، ٹھیک ہے، مجہول اور معلوم اور غیر معلوم، تو یہاں پر معلوم سے کیا مراد ہے جو معروف کی گردان ہوتی ہے۔ لِأَنَّ التَّاءَ فِي الْمَعْلُومِ مَعْدُولٌ عَنْ أَنَا، کہتے ہیں اس لیے کہ معلوم یعنی جو معروف کی گردان ہے ضربتو، اس کے اندر جو تو ضمیر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ معدول ہے انا سے، اور مجہول ضربتو جو ہے کہتے ہیں وفی المجہول معدول عن ایایا، کہتے ہیں اور اس کے اندر ضربتو میں یہ ایایا سے جو تا منقول ہے معدول ہے، تو لہٰذا یہ فرق ہے۔ تو جب فرق ہے تو آپ کی جو اعتراض آپ نے ہمارے اوپر تھوپا ہے تو یہ اعتراض تھوپنا درست نہیں ہے، پہلے آپ کچھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پھر اعتراض کریں۔ تو بہرحال جب یہ اعتراض ہوا پھر اس کے اوپر جواب ہوا تو ایک اور آگے اعتراض ساتھ میں کرتے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کی یہ جو تعریف ہے یہ دخول غیر سے مانع نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعریف کے اندر کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو رہی ہیں، لہٰذا آپ کی تعریف جامع مانع نہیں ہے۔ وہ کیا ہے اس کا فَإِن قُلْتَ سے آگے کہہ رہے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تو اعتراض کرے، کہتے ہیں التعریف صادق علی الربیع فی قولہم انبت الربیع البقل، کہ ربیع نے یعنی موسم ربیع نے بقل یعنی سبزی کو اگایا، انبتا اگایا، یہ تعریف کہتے ہیں یہ جو آپ کی تعریف ہے یہ الربیع پر بھی صادق آتی ہے، حالانکہ آپ نے اوپر کیا کہا تھا کہ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم کام کرنا ہے، یہاں پر کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پر جو اصل یہ عبارت تھی نا یہ تھا کہ انبت اللہ البقل وقت الربیع، یعنی اللہ عز و جل نے موسم ربیع میں سبزی کو اگایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگایا۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف اسم جلالہ شریف کو حذف کیا ہے تو بقیہ رہ گیا انبت الربیع البقل۔ اب یہاں پر یہ جو انہوں نے عبارت اللہ اسم جلالت کو علیحدہ کر کے جب بنائی تو کہتے ہیں آپ کی جو تعریف تھا اس کے مطابق تو اگر یوں ہوتا نا امبتا یعنی مجہول کا صیغہ ہوتا، پھر آگے اس کے اندر چینجنگ کی ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انبتا صیغہ ویسے کا ویسا ہے، لہٰذا اس طرح آپ کی جو تعریف ہے اس کے اندر وہ نہیں پائی جا رہی، لہٰذا آپ کی تعریف اس میں پائی نہیں جا رہی، حالانکہ یہ بھی مطلب اس کے اندر نسبت غیر کی طرف ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ آپ کا جو تعریف ہے یہ دخول غیر سے مانع نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کے 2 طرح جواب دیے ہیں، ایک انہوں نے جواب دیا ہے قلنا سے ان المراد باقامت المفعول مقام الفاعل اقامتہ، اب یہاں سے جو انہوں نے جواب دیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو
مجہول کا صیغہ یا نائب الفعل یا ما لم یسمى بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جو ہے نا اس کے اندر تغیر کرنا ہے. یعنی جس طرح ضربت ہے تو اس کے اندر ضربت کیا گیا، اسی طرح کرمت ہے تو کرمت، اسی طرح نصرت ہے تو نصرت وغیرہ، تو اس کے اندر چینجنگ ہوئی ہے. اور انبتا، یہ انبتا بالکل سیم اسی طرح رہ گیا. تو لہٰذا اس کے اندر وہ ہماری جو شرط تھی کہ تغیر ہونا چاہیے فعل کے اندر، وہ یہاں پر نہیں پایا جا رہا، تو لہٰذا یہاں پر یہ درست نہیں ہے. دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ المراد بالفاعل الفاعل الاصطلاحی، یعنی ہماری جو فاعل سے مراد ہے وہ فاعل اصطلاحی ہے. یعنی جو ہم نے اوپر کہا تھا نا کہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا، وہاں اس سے مراد فاعل اصطلاحی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی آپ کی جو ہمارے اوپر اعتراض بنتا ہے وہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے. آئیے اگلے صفحے پر انہوں نے وعلم سے کچھ یعنی حاشیے کے اندر بہت چیزیں زبردست بیان کی ہیں. یہ دروس البلاغہ آپ پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر بھی جب مجہول کی بات آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ان میں سے چند چیزیں آپ پڑھیں گے. اس میں یہاں انہوں نے کچھ زیادہ چیزیں ذکر کی ہیں. یعنی یہ مجہول کا یہ جو صیغہ ہوتا ہے یہ لاتے کیوں ہیں؟ یہ آپ نے بارہا صیغے تو پڑھے ہیں، بارہا استعمال تو کیے ہیں، لیکن یہ لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اب یہ مقصد آپ پڑھ لیں تو ان میں سے آپ ذہن میں جب بٹھا لیں گے تو جب آپ کوئی صیغہ پڑھیں گے یا عبارت پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ پھر جب آپ کو یہ ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ آپ پہچان جائیں گے کہ یہاں پر یہ جو مجہول کا صیغہ بولا گیا ہے تو یہ اس میں ان جو صورتوں میں سے کون سی صورت پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنی طرف سے بھی کچھ فٹ کر سکتے ہیں موقع کی مناسبت سے. ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں پر لکھے ہوئے صرف اسی کے لیے، اس کے اوپر آپ اور بھی مثالیں لگا سکتے ہیں. تو وعلم سے کہتے ہیں کہ یہ جو فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور پھر یعنی پورے جو نائب الفاعل لایا جاتا ہے تو وہ کیوں لایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. جیسے کہتے ہیں سورق المتاع، یعنی سامان کو چرایا گیا. اب جس نے چرایا ہے یعنی چور، تو چور کا عموماً آپ کو بھی پتہ ہے کہ چوری کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا. چور کہتے ہیں اس کا چوری چھپے کام کر جائے، کیونکہ جو سامنے کرے وہ تو ڈاکو ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ اس کا علم نہیں ہوتا جس نے یہ چرائی، تو لہٰذا اس لیے یہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے. دوسرا کہتے ہیں لخصاصتہ، اس کے گھٹیا پانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جیسے شتم الخلیفہ، تو خلیفہ کو گالی دی گئی، خلیفہ کو برا بھلا کہا گیا، تو یہاں پر بھی اس کا یہ گھٹیا کام تھا اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا گیا. یا پھر تعظیم کے لیے ہوتا ہے جیسے قتل اللص. ٹھیک ہے، اسی طرح یا پھر کہتے ہیں غرض سامنے کے اختیار کے لیے جیسے قتل العدو کا. اسی طرح پھر آگے ابہام کے لیے یعنی وہم یا ابہام ڈالنے کے لیے کہتے ہیں ضرب زید، زید کو مارا گیا. تو اب یہاں پر یہ زید کو مارا گیا، کس نے مارا، یہ وہم ڈالنا تھا کہ پتہ نہیں کس نے مارا، یعنی فائل کو درمیان سے نکال دیا. یا پھر کہتے ہیں اختصار کے لیے ہوتا ہے جیسے اقیمت الصلاۃ. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے انہوں نے اور بیان کیا لقصد صدور الفعل عن ای فاعل، یعنی کس فاعل سے یہ فعل صدور ہوا ہے، تو اس کے مقصد کے لیے کہتے ہیں قتل الخارجی، خارجی کو قتل کر دیا گیا. پھر آگے کہتے ہیں موافقت قوافی، یعنی یہ جو اشعار وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر قافیے بھی ہوتے ہیں، تو قافیے کی موافقت کے لیے جس طرح آخر میں دیکھیں دوسرے مصرے میں یرد ودائع. اب یہاں پر ردا یا ردو یہ معلوم کا صیغہ تھا، لیکن یہاں پر قافیے کی رعایت کرتے ہوئے نا تو یہ یردو سے یردو کر دیا، پھر آنے کی وجہ سے یردہ ہو گیا. پھر نیچے انہوں نے لکھا کہ لرعایت السجع، یہ بھی اشعار کے اندر پایا جاتا ہے رعایت سجع. یہاں پر یہ آیت مبارکہ سورۃ اللیل 19 نمبر آیت ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. ٹھیک ہے، یہاں پر تجزا یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو یہ رعایت سجا، یعنی یہ پیچھے جو آیات چلی آ رہی ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ایک اسلوب تھا، تو یہاں پر اس کی سجا کی رعایت کرتے ہوئے. پھر کہتے ہیں کہ یا پھر مخاطب لعلم المخاطب بھی، مخاطب بھی کے علم کی وجہ سے کہتے ہیں جیسے اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. یہاں پر حصل یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں چونکہ مخاطب کو علم ہوتا ہے تو اس لیے یہ چیزیں مطلب مجہول کے صیغے کو استعمال کیا. پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس کے استعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں وغیرہما، یعنی ان کے علاوہ. تو بہرحال آئیے اوپر سبق کی طرف، کہتے ہیں وہ حکم ہو. اب پیچھے جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ ان کا فائدہ ہوا ہوگا. تو بہرحال یہ چیزیں جو معلوماتی تھیں وہ میں نے عرض کر دیں، تو ان کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اب آئیے اس کے حکم کی طرف، بہت ہی زبردست آگے حکم ہے، اور یہ وہی حکم ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کہتے ہیں وہ حکمہ فی توحید فعلہ و تثنیتہ و جمعہ و تذکیرہ و تأنیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل. علی قیاس یہ آگے مضاف ہو رہا ہے. اچھا، کہتے ہیں اور اس کا حکم حکم ہو کی ضمیر لوٹے گی، یہ جو ہم فصل پڑھ رہے ہیں یعنی ما لم یسمى فاعل ہوا نا، یعنی نائب الفعل کہہ رہے ہیں یا مفعول ما لم یسمى فاعل. اس کا حکم کیا کہتے ہیں؟ اس کا حکم فی توحید فعلہ، فعل کے واحد میں
تثنیہ میں اور اس کے جمع میں، اس کے مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں اس قیاس پر ہے جس کو تو فاعل کی بحث میں پڑھ چکا، پہچان چکا، جان چکا۔ تو فاعل یعنی مرفوعات کی بحث میں سے جو پہلا ہم نے سبق پڑھا تھا نا فاعل، تو وہاں پر جو ساری ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی فاعل سامنے اس میں موجود ہے تو فعل کیسے لائیں گے، اسی طرح ضمیر ہے تو کیسے لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے یہاں انہوں نے حاشیے میں بیان کیا، تو کچھ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو فاعل ہو وہ سامنے موجود ہو، یعنی اس میں ظاہر ہو، جس طرح کہ ابھی ہم تنازع فعلان میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ سامنے اس میں ظاہر موجود ہوتا تھا تو فعل اس کے سامنے ہونے کی وجہ سے تو فعل مفرد ہی لاتے ہیں، جیسے دارابانی وکرمانی زیدون، پھر دارابانی کے اگر مطابق ہم نے عمل دیا تھا تو زیدان ہو گیا، زیدون ہو گیا، تو یہ اسی طرح رہتا تھا۔ دوبارہ یہاں پر میں نے مثال مزید پیش کر دیتا ہوں، یعنی اگر اس میں ظاہر اس میں ظاہر موجود ہو تو پھر مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، جیسا بھی ہو، تو پھر یہ صیغہ جو ہے نا اپنی حالت پر رہے گا۔ مثال کے طور پر دوریبا زیدون ہے تو یہاں پر زیدون مفرد ہے تو دوریبا بھی مفرد ہی ہے۔ آگے الزیدان اگر لگا دیں گے نا، ٹھیک ہے، حالت رفع میں، تو پیچھے دوریبا ہی رہے گا کیونکہ اس کے اس میں ظاہر وہ سامنے موجود ہو گیا ہے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ جمع کا صیغہ لگا دیں گے، اس میں ظاہر یعنی الزیدون، تو پھر بھی دوریبا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں ظاہر کے مطابق، تو یہ مطابق ساری ہوگی، یہی ساری چیزیں اس میں فاعل کے اندر آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اور اگر اس میں ضمیر لے آئیں، دوریبا والی جو مجہول کا صیغہ ہے، تو پھر آپ اس کو مطابقت پیدا کریں گے، یعنی جس طرح کا پیچھے اس میں ظاہر ہوگا، پیچھے یعنی دوریبا کے پیچھے جو ہے ما قبل، تو وہاں پر اس کے مطابق، مثال کے طور پر زیدن دوریبا، اب یہاں پر زیدن مبدا ہو جائے گا، دوریبا یہ صیغہ مجہول کا، اس کے اندر ہوا ضمیر جو راجع بسوئے زید، تو یہاں پر اس کے مطابق اسی طرح اگر اس کو تثنیہ کر دیں، یعنی الزیدانی دوریبا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ الف ضمیر جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے الف تثنیہ، اسی طرح آگے کہہ لیں اس کو جمع اگر کر دیں الزیدون، تو وہاں پر دوری بو واو ضمیر اس کی طرف لوٹے گی، تو یہ یہاں پر یعنی ضمیر ہو تو مطابقت ہوگی، اس میں ظاہر ہو تو پھر جیسا مرضی سامنے صیغہ ہو تو پھر بھی یہاں پر جو صیغہ مجہول ہوگا وہ مفرد ہی رہے گا۔ پھر ہم نے پیچھے فاعل کی بحث میں مؤنث حقیقی میں اور مؤنث غیر حقیقی کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ مؤنث حقیقی مطلب جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، جس طرح ہندن، ٹھیک ہے، تو اب ہندا یا ہندن یہ جو عورت کا نام ہے، تو اس کے لیے ہم اگر استعمال کریں تو پھر ہم نے دو صورتیں بھی وہاں پڑھی تھی، فاصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر اگر فاصلہ نہ ہو تو مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے دوری بات ہندن، اب ہندن سامنے موجود ہے تو دوری بات آ گیا، اور ہندن دوری بات یہاں پر بالکل اسی طرح۔ اور اگر فاصلہ لے آئیں، فاصلہ یعنی مذکر یہ جو مثال کے طور پر دوری بات ہے اور ہندن ہے، ان کے درمیان کوئی فاصلہ لیں، ظرف وغیرہ لیں، جیسے دوری بت الیوم ہندن، دوری بل یوم ہندن، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے وہاں پر پڑھا ہوا مذکر مؤنث کے بحث میں، مذکر مؤنث کے لحاظ سے وہاں فاعل کی بحث میں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اگر مفعول یعنی وہ نائب الفاعل جو ہے مؤنث غیر حقیقی ہو، جس طرح ہم نے اس کی مثالیں پڑھی اس کی بحث کے اندر شمس وغیرہ، اور اس میں ظاہر ہو تو کہتے ہیں پھر فعل کو مذکر مؤنث لانے میں اختیار ہے، فاصلہ ہو یا نہ ہو، جیسے کہتے ہیں طلعت الشمس یا طلع الشمس، ٹھیک ہے، اس کے درمیان آپ الیوم لگا دیں گے تو بھی یہ فاصلہ ہو یا نہ ہو کہ قیاد کے مطابق یہ اسی طرح دونوں طرح آ سکتا ہے۔ اور اگر یہ مؤنث، ابھی ہم نے پیچھے مثالیں جو میں عرض کی ہیں یہ اس میں ظاہر کی تھی، اب اگر اس میں ضمیر ہو تو کہتے ہیں پھر فعل کو مؤنث لائیں گے، جیسے کہتے ہیں اذا الشمس کوورت، قرآن پاک کے اندر مشہور آیت مبارکہ ہے اذا الشمس کوورت، یہاں شمس کی طرف کوورت میں ضمیر لوٹے گی، لہٰذا یہاں پر یہ کوورا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کوورت ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، مختصر تھوڑا سا یعنی عبارت کے لحاظ سے سبق تھا، لیکن چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے سیکھا ہے اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔